السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل جنابت کا مکمل طریقہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنابت کی غسل کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مسئلہ پوری طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو جب ہم غسل کرتے ہیں تو ایک غسل تو ہم ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی گرمی ہوتی ہے تو انسان جو ہے نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، اور ایک غسل جو ہے وہ ناپاکی حاصل کرنے کے لیے کہ ناپاکی سے پاک ہو جائے، یعنی انسان پر جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ غسل میں جو ہے 3 فرض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض جو ہے وہ ہے کولی کرنا، یعنی منہ میں پانی ڈالنا، اور دوسرا فرض جو ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض پورے جسم پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہنا چاہے۔ تو یہ 3 فرض ہیں۔ تو جب ہم جو ہیں یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، غسل واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اگر آپ جو ہیں یہ 3 فرض نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو آپ جس طریقے سے بھی نہاتے ہیں ٹھنڈک حاصل کرنی، بہتر تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نہائے غسل کریں تو سنت طریقے سے نہائے۔ اور ایک جو ہے ناپاکی سے حاصل کرنے کی، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، یعنی انسان پر جب غسل واجب ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے یا ہم بستری کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ جو ہے یہ ہے کہ جب آپ غسل کرتے ہیں تو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے ہاتھ گٹوں تک جو ہے دھوئے، یعنی بغیر دھوئے ہاتھ جو ہے پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے، وہ پانی بھی پھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے تاکہ پانی کے ساتھ اگر لگ بھی جائے تو پانی ناپاک نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے استنجا کرنا چاہیے۔ استنجا کرے یعنی چھوٹی پیشاب کی جگہ اور بڑے پیشاب کی جگہ پانی کے ساتھ دھوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بدن پر اگر کہیں نجاست لگی ہو، منی لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، اس کو صاف کرے، چاہے صابن استعمال کرے یا نہ کرے، صرف پانی کے ساتھ بھی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وضو کرے، یعنی غسل کرنے سے پہلے وضو کرے۔ غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرے۔ اور وضو میں جو ہے جب آپ منہ میں پانی ڈالتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو آپ کا جو ہے فرض ادا ہو جائے گا۔ پھر وضو کرنے کے بعد جو ہے پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہائے کہ پہلے سر کے اوپر 3 دفعہ پانی ڈالے، پھر اس کے بعد جو ہے دائیں طرف جو ہے 3 دفعہ پانی ڈالے، پھر اس کے بعد جو ہے بائیں طرف 3 دفعہ پانی ڈالے، اس طریقے سے ڈالے کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہنا چاہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ شیمپو صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تو غسل کا ہو گیا۔ اب اس میں کچھ مسئلے ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آپ جو ہے یعنی غسل کرتے ہیں، چاہے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں اور چاہے ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں، اگر آپ نے جو ہے یہ 3 فرض ادا کیے، یعنی منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پر پانی بہایا، لیکن وضو نہیں کیا، تو پھر بھی آپ کا جو ہے وضو ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ غسل کرنے سے آپ کا وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس غسل سے آپ جو ہے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے وضو نہ بھی کیا ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو کرے پھر اس کے بعد جو ہے غسل کرے، نہائے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور اس طرح کولی کرتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان میں جو ہیں غسل کرتے ہیں، غسل واجب ہو جاتا ہے رمضان میں کرتے ہیں، پھر اس وقت جو ہیں جب ہم کولی کرتے ہیں تو غرارے یعنی غرغرے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ ہوتا ہے، اگر پانی اندر کی طرف جو ہے چلا گیا حلق میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر اسی طرح ناک میں جب پانی ڈالتے ہیں تو تیزی کے ساتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر تیزی کے ساتھ آپ نے ڈال دیے
تو یہ نالی جو ہے یہ بھی حلق کی طرف جاتی ہے، تو اگر پانی اندر کی طرف چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر روزہ ہو پھر جو ہے غرغرے نہ کرے۔ اسی طرح اگر روزہ ہو تو ناک میں پانی آہستہ سے ڈالے اور چھوٹی انگلی جو ہے اس میں داخل کرے تاکہ اندر سے پورا گیلا ہو جائے ناک۔ لیکن اگر روزہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ غرغرے بھی کرے اور اس طرح ناک میں جو ہے پانی تیزی کے ساتھ ڈالے تاکہ صحیح طریقے سے ناک اندر سے گیلا ہو جائے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان میں غسل کرتے ہیں، جب ہم کلی نہیں کرتے یعنی غرغرے نہیں کرتے، کلی تو کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں منہ میں لیکن غرغرے نہیں کرتے، پھر جب روزہ افطار کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے غرغرے کرنے چاہیے۔ تو یہ خیال ان کا غلط ہے، کیونکہ صرف فرض جو ہے منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا ہے۔ غرغرے کرنا یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نے غرغرے نہیں کیے تو پھر بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ جب افطار کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ غرغرے شام کے وقت کریں۔ تو یہ غسل کے متعلق جو ہے کچھ مسئلے ہیں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔